شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے ہر بار میں تائید کرتا ہوں. السلام علیکم ناظرین کرام. شہریار افریدی نے رات کو جو بیان دیا کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہیں، اسی حوالے سے آج شیر افضل مروت اور بیرسٹر گور کی انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی. کیا کہا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے. آج اس کی بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو یہ کہا کرتے تھے کہ زمین مفت میں لاٹ ہوئی ہے، آج گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی، جس میں بی بی کا نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ میں نام ہے، وہ بھی ایک بوگس اور بیس لیس کیس تھا جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں، چونکہ یہ میلیشس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے، سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نیب پہ خود کیس کروں گا کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے. آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہوں اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا. خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ایک جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے. ہم اس کا اعادہ کرتے. خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. کل بھی ایک بابی اجتماع میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں منافقین اور صاف موجود ہے. آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں. بشرا بیوی کے متعلق بیان جاری کیا گیا. ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ میں ہیں اور آپ ہی کی پارٹی کے خلاف بیانات جاری کیا؟ دیکھیں، وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں، ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے، اس کے جو الفاظ کہے ہیں، دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے. انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسیج بھجوایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں، اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں، تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسبل ہوگے، کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ دیکھے گی. چھوٹے توڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائے کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترسڈے والے دن ملنا ہے. سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں.
कर ही हम जो सियासी मामलात हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजुर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए, तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे? तो क्या अगला नंबर किसका है? नहीं, देखो, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है, और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे न होते और न है, और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि रात को शहरियार अफरीदी ने इमरान खान के हक में निकाले जाने वाली रैली के दौरान खिताब करते हुए ये कहा था कि पार्टी के अंदर कुछ गद्दार मौजूद हैं, और पार्टी के अंदर जो गद्दार हैं वो ओहदों पर तैनात हैं। तो इसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट जिसको पड़ रहा था वो पार्टी की क़यादत है, जो इस वक्त बिल्कुल एक्टिव और बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रही है। उस हवाले से सवाल भी किया गया शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर से कि रात को शहरियार अफरीदी ने ये बयान दिया, आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं, आप उस बयान पर क्या कहते हैं? जिस पर बैरिस्टर गौर ने तो बात को गोल मोल किया, लेकिन शेर अफजल मरवत अकब में ही खड़े थे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान की तायद करता हूँ, बिल्कुल पार्टी के अंदर गद्दार मौजूद हैं, खींचातानी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ खान की जो एक मिशन है, खान का जो एक ख्वाब है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। पार्टी के जो दरीना वर्कर हैं, पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए। जिनके हाथ में टिकट है, उन्होंने अगर गलत फैसला किया तो अवाम इंतहाई सख्त रद्द अमल देगी। और नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर जब बात करना चाह रहे थे, शेर अफजल मरवत के मतलब सवाल पूछा गया कि इनको साइड लाइन किया जा रहा है, जिस पर बैरिस्टर गौर ने कहा ऐसी बात नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और रहेंगे। तो जिस पर शेर अफजल मरवत ने फिर काटा बैरिस्टर गौर को और कहा कि नहीं, ये बाकी सच बात है कि पार्टी के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, और वक्त आने पर हम उनके नाम भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये खान के काज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जिसको हम किसी ज़रूरत कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।